بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب میں معراج سے واپس آیا تو کافروں نے مجھے جھٹلانا شروع کیا. وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ ایک رات میں کوئی شخص بیت المقدس تک جا سکتا ہے، آسمانوں پہ جانا تو بہت دور کی بات. تو وہ حضور سے پھر سوال کرنا شروع ہو گئے کہ آپ بتائیں کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، سیڑھیاں کتنی ہیں. جو شخص ایک بار گیا ہو زندگی میں، وہ بھی رات کے وقت، اس نے اس قسم کا تو کوئی ڈیٹا نوٹ نہیں کیا ہوتا. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی بھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ یہ مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے اور مجھے ان کے جوابات نہیں آتے تھے. میں حتیم کعبہ میں کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پورا یروشلم اٹھا کے میری نگاہوں کے سامنے کر دیا. وہ جو مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں بتاتا جاتا تھا. نبی الاسلام کو دجال بھی دکھایا گیا اس سفر میں، عیسیٰ ابن مریم بھی دکھائے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی. پھر آسمانوں پر، ہر آسمان کے اوپر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، اور الٹیمیٹلی 7ویں آسمان کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد نبی الاسلام کو سدرۃ المنتہا، جو انتہا ہے مخلوق کے لیے، وہاں تک لے جایا گیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے قلم کے چلنے کی آواز بھی سنی، اور وہیں پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. دیدار والا معاملہ اس میں نہیں تھا، وہ انشاءاللہ الٹیمیٹلی ہوگا، کیونکہ اگر نبی الاسلام کو دیدار معراج میں ہو جاتا، یہ ایک واحد غیبی چیز تھی جو باقی تھی، وہ بھی نبی الاسلام سے اٹھ جاتی. وہ اللہ تعالیٰ نے انعام آخرت میں رکھا ہے. البتہ خواب میں نبی الاسلام کو دیدار ہوا، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، مسند احمد میں. شب معراج صرف ملاقات ہوئی، اس میں 5 نمازیں فرض ہوئی، پہلے 50 ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی، وہ کم ہوتے ہوتے نبی الاسلام واپس جاتے تھے، وہ 5 رہ گئی، 1 مہینے کے روزے. اور 3 تحفے صحیح مسلم میں آیا کہ ملے. نمبر 1 5 نمازوں کا تحفہ، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور نمبر 3 آپ کا جو بھی امتی شرک نہیں کرے گا اسے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے معاف کر دیا جائے گا اپنے گناہوں کا عذاب بھگتنے کے بعد. اس کے علاوہ بھی واقعہ معراج سے متعلق کافی ساری چیزیں ہیں. نبی الاسلام کو جہنمیوں کا عذاب دکھایا گیا، جنتیوں کا جنت میں پہنچنا دکھایا گیا. یہ آپ علیہ السلام کو مستقبل کا وقت پہلے ہی دکھا دیا گیا. یہ سب کچھ معجزانہ چیزیں تھیں. انہیں سائنس میں داخل کرنا، سائنس کے ذریعے ثابت کرنا، یہ بالکل بدعت ہے. اگر کوئی معجزہ سائنٹیفکلی ثابت ہو جائے تو وہ معجزہ ہی نہیں رہے گا. معجزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. آیاتن، اللہ کی نشانی. بعض لوگ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں، ان بیچاروں کو ریلیٹیوٹی کا پتہ ہی نہیں. آئنسٹائن سن لے تو وہ بھی ہنسے ان کے اوپر، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا چیز ہے، اور اسے واقعہ معراج ثابت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو، وہ جو سپیڈ آف لائٹ آپ بتا رہے ہیں، اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ بھی بتائیں. واقعہ معراج اس طریقے سے تو نہیں ہے. پھر اس سپیڈ پہ ٹریول کرنے کے لیے آپ کو ایسا لباس چاہیے کہ جس سے آپ ٹریول کر سکیں. یہاں تو شٹل، آپ کو پتا ہے ایک چھوٹی سی ٹائل ٹوٹی تھی تو وہ پوری شٹل جو ہے وہ تباہ ہو گئی تھی. اس طرح تو نہیں ہوتا. کولمبیا شٹل جو تھی، تو نبی الاسلام نے تو کوئی خلائی لباس نہیں پہنا ہوا تھا. یہ آپ کس سائنس سے آپ ثابت کریں گے؟ معجزہ. معجزہ کبھی بھی سائنٹیفکلی ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا، ورنہ اس نبی کی نبوت گئی. اگر سائنسدان یا سائنس وہی کام کر کے دکھائے جو ایک پیغمبر کر کے دکھا سکتا ہے، تو پیغمبر میں اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا. سب کچھ ہو سکتا ہے. جو انبیاء نے معجزے دکھائے وہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے. مثلا نبی الاسلام کا معجزہ بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. یہ سائنٹیفکلی نہیں ثابت ہو سکتا، یہ معجزہ ہے. انگلیوں سے پانی نہیں نکل سکتا. اسی طریقے سے بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی الاسلام نے ہاتھ پھیرا، اسی ٹائم بالکل صحیح ہوگی. بھئی ہڈی کا ایک کیورنگ پیریڈ ہے، وہ نیچرلی اس نے کیور ہونا ہے، اس سے پہلے آپ اسے کیور نہیں کروا سکتے. میڈیکل سائنس یہ تو کر سکتی ہے کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس طرح کرے، پھر بینڈیج کرے، پھر ادویات کے ذریعے چلے، کوئی سپیڈ اپ کر لے. لیکن یہ کہ کوئی ایسے ہاتھ پھیرے اور اسے کہ جی کھڑا ہو جاؤ اور ٹھیک ہو جائے، میرے بھائی نہ آج تک یہ پاسبل ہے، نہ قیامت تک کسی دوائی سے یہ پاسبل ہوگا. ادروائز پھر نبی میں اور اس سرجن میں کیا فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ اس قسم کی تباہ آزمائی کرنا اور معجزات کو جان بوجھ کے میڈیکلی یا سائنٹیفکلی ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ دین کے اوپر ظلم ڈھانا ہے. اپنی طرح سے دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں، اپنا بھی ایمان برباد کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا بھی ایمان برباد کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں معجزانہ طور پر ہیں. یہ معجزہ ہے کہ لاٹھی سانپ یا اژدہا بن جائے اور اس سانپ کو ہاتھ لگایا جائے، دوبارہ سے وہ پلانٹ کنگڈم میں واپس آ جائے، اینیمل کنگڈم سے. سائنس یہ نہیں کر کے دکھا سکتے. اس لیے اس قسم کی کوئی تباہ آزمائی کرنا یہ بالکل ظلم ہے. نبی الاسلام کا یہ معجزہ الاسراء والمعراج، یہ ان 3 معجزات میں سے ہے جن کا ذکر قرآن میں ہے. ویسے تو نبی الاسلام کے درجنوں معجزات ہیں، قرآن میں 3 ہی آئے. ایک شق القمر والا واقعہ جو سورۃ القمر کے سٹارٹ میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، نبی الاسلام کے لیے ایک نشانی ظاہر ہوئی. دوسرا معجزہ الاسراء والمعراج، اور تیسرا معجزہ قرآن خود جو سورۃ العنکبوت میں ہے کہ اس نبی پہ معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا.
جب کافر کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کے لیے یہ معجزہ نہیں ہے کہ صبح شام قرآن کی آیات ان پہ پڑھی جاتی ہیں؟ اور ان میں کئی ایک پروفیسیز تھیں جو خود مشرکین عرب نے صحیح ہوتے دیکھی. رومن امپائر کا پرشین کے اوپر دوبارہ غالب آنا سورہ روم کے اندر جو ذکر موجود ہے، اس وقت تک تو دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا. پرشین امپائر تو آلموسٹ 70% سے زیادہ ان کا علاقہ چھین چکی تھی، اور وہاں پہ بھی ایسی طوائف الملوکی ہوئی بھی تھی کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ رومن امپائر دوبارہ کھڑی بھی ہو سکے گی. لیکن قرآن میں آیا کہ 10 سال کے اندر یہ دوبارہ سے قبضہ ہو جائے گا. اس وقت اہل ایمان بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے، کیونکہ مشرکین عرب کہتے تھے دیکھو آتش پرست آسمانی مذہب کے نہیں ماننے والے تھے پرشینز، ان کو آسمانی مذہب کے ماننے والے کرسچنز کے اوپر فتح ہوئی ہے. اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ ہم بت پرستوں کو بھی ان مسلمانوں پہ فتح ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عنقریب مغلوب ہو جائیں گے، اور اس دن مسلمان بھی فتح منا رہے ہوں گے. ایگزیکٹلی اسی وقت جب رومن امپائر نے دوبارہ قبضہ حاصل کیا، مسلمان غزوہ بدر جیت چکے ہوئے تھے. یہ 2 خوشیاں مسلمانوں کو ایک ہی دن نصیب ہوئی. اس اعتبار سے بھی خوشی منا رہے تھے، اس اعتبار سے. تو قرآن حکیم نمبر 1 معجزہ نبی الاسلام کا، نمبر 2 چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اور نمبر 3 واقعہ معراج جسے الاسراء والمعراج کہتے ہیں. یہ 3 معجزات قرآن حکیم کے اندر رپورٹ ہوئے، باقی احادیث میں ہمیں ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ اس لیے نبی الاسلام کو سیر کروائی تاکہ انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں